عید کے موقع پر شاندار میلے لگتے تھے اور ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ ان تہواروں میں نیز آبازی ہوتی تھی، ایک خاص قسم کا ناچ ہوتا تھا، جوا بھی ہوتا تھا، لوگ جھولوں میں جھولتے تھے، ساز بجانے والے بھی ہوتے تھے اور سواری کے لیے لکڑی کے گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے جو جھولوں کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ لوگ ان پر سوار ہوتے تھے۔ قوانین کو طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اکثر خواتین اپنے علاقے والوں کو ساتھ لے کر میلے میں آتے تھے اور ان کو کباب، قتلمے اور مٹھائیاں کھلاتے تھے۔ یہ غریب لوگوں کا خان پر ایک قسم کا حق ہوتا تھا۔ کبھی کبھار میلے میں انفرادی لڑائی اجتماعی لڑائی کی شکل اختیار کر لیتی اور پھر گناہگار اور بے گناہ میں تمیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ہم نصروں کے میلے میں گئے تھے جو تحصیل شارسدہ میں عید کی تیسرے دن لگتا تھا۔ وہاں ہمارے گاؤں کے خواتین اور پڑانگ کے خواتین میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے بعد ہمارے گاؤں کے خان تو نکل گئے اور انہوں نے ہمیں نکل جانے کا نہیں کہا۔ ایسے مواقع پر لوگ ہمیشہ اپنے گاؤں والوں کو خبردار کرتے ہیں اور ان کو میلے سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ موزہ فرانگ میلے کی جگہ سے قریب تھا، اس لیے وہاں کے لوگ فوراً اپنے خواتین کی مدد کو پہنچے اور ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے نوکر عبادت کاکا نے، جو رجڑ کے تھے، مجھے گھوڑی سے اٹھا لیا۔ فرانگ کے ایک آدمی کی لاٹھی عین اسی وقت گھوڑے کی زین پر پڑی۔ اگر وہ لاٹھی مجھے لگتی تو شاید آج میں نہ ہوتا۔ اس دن ہمارے تمام نوکر زخمی تھے۔ اس میلے میں زبردست نیزہ بازی ہوتی تھی۔ دور دور سے شوقین لوگ عمدہ گھوڑوں کے ساتھ نیزہ بازی کے مقابلے میں شرکت کرتے اور لوگ بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کھیلوں کی وجہ سے لوگوں میں مردانگی، شجاعت اور شاذوری کے جذبات ابھرتے تھے۔ جب شب قدر یعنی شعبان المعظم کا چاند نکلتا تو لوگ بہت خوش ہوتے، خصوصاً لڑکے لڑکیاں گلیوں میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ 15ویں رات شب قدر کی ہوتی۔ اس رات بھی بڑا جمگٹا ہوتا تھا۔ عورتیں اور لڑکیاں گھروں کے اندر ہر قسم کی آتش بازی سے لطف اندوز ہوتی۔ مرد باہر میدان میں دو ٹولیاں بنا کر ایک دوسرے پر آتش بازی کے بانس اور سینگ چھوڑتے تھے۔ کبھی ایک ٹولی بھاگتی اور کبھی دوسری، اور آسمان کی طرف مہتابیاں اور ہوائیاں ریٹے وغیرہ چلائے جاتے تھے۔ جو آدمی سینگ چھوڑتے تھے وہ چمڑے کے لباس پہنتے تھے تاکہ آگ سے محفوظ رہے۔ ہر طرف ہنسی خوشی اور خوشحالی کا سما ہوتا تھا۔ کچھ مذہبی قسم کے لوگ اس رات عبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی آتش بازی سے منع کرتے تھے اور ان کو عبادت کی تلقین کرتے تھے، مگر ان کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ یہ سب کچھ پٹھانوں کی قوت کی علامتیں تھیں، مگر جو انگریز کی حاکمیت کا دور بڑھتا گیا، ان کے یہ تمام جذبات پس مردہ اور سرد ہوتے گئے۔ جس طرح عید ہماری خوشی کے دن ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے ماتم کی دن بھی ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ مسلمانوں کی ایک مشترکہ غم کی یادگار ہے، جس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جمہوریت کی ایک مشعل روشن کی تھی کہ یہ جمہوریت مدینہ اور مسلمانوں تک محدود تھی۔ مسلمانوں کا امیر مدینہ کے گرد و نواح کی مسلمان اکابرین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کی رائے سے چنا جاتا۔ ان کی رائے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین یعنی خلفاء کا انتخاب ہوتا تھا۔ تمام دنیا میں اندھیرا تھا، مگر مدینہ منورہ میں جمہوریت کی مشعل روشن تھی، اور یہ مشعل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک روشن رہی۔ ان کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں پیسے اور اقتدار کی ہوس بڑھ گئی، اس جمہوریت کی مشعل بجھ گئی اور آج تک بجھی ہوئی ہے۔ یورپ جو جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں جمہوریت کی مشعل روشن کی گئی ہے اور وہ اس سے بہریاب ہوئے، مگر مسلمانوں نے جب ایک دفعہ یہ مشعل بجھائی، آج تک اسے دوبارہ روشن نہ کر سکے۔ آج کل جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان میں جمہوریت نہیں ہے۔ جس وقت اقتدار امیہ خاندان کے ہاتھ میں آیا، معاویہ نے مسلمانوں کی رہی سہی جمہوریت بھی ختم کر دی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں
اپنے اقتدار اور مال و دولت کے بلبوتے پر لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لی کہ آئندہ یزید مسلمانوں کا امیر ہوگا۔ اسلامی خلافت یعنی جمہوری قومی حکومت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوششوں اور جدوجہد کی تھی اور بڑی زحمتیں اٹھائی تھی۔ ان سب پر بنی امیہ نے فانی پھیر دیا اور ان کی مسائی جمیلہ کو ملیہ میٹ کر دیا۔ باقی تو سب لوگ خاموش رہے، مگر امام حسین علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے اپنے عمل سے ہم مسلمانوں کو ظالم اور مستبد حکمران سے مقابلے کا درس دیا ہے۔ پٹھان محرم کو اماموں کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ غم اور ملال کا مہینہ ہے۔ خاص کر پہلے 10 دن میں کوئی شادی اور ہنسی خوشی کا اظہار یا دیگر خوشی کے کام نہیں کرتا۔ لوگ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح اور خدا کے نام پر شربت کی سبیلیں لگائے خیرات کرتے تھے۔ خواتین گھروں میں اور مرد حجروں میں واقعہ کربلا پر مبنی منظوم جنگ نامے پڑھتے تھے، جن کو سن کر لوگ روتے اور آنسو بہاتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے۔ رات کو خواتین گھروں میں ماتم کرتی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ان دنوں میں خیرات کا غلہ اکٹھا کرتے اور 10ویں دن یہ جمع شدہ غلہ پکا کر خیرات کر دیا جاتا تھا۔ 10ویں محرم کو مرد اور عورتیں قبرستان جاتے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس کو یاد کر کے قبروں پر پانی ڈال دیتے اور شام کو ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرتا تھا اور اس کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خیرات کہتے تھے۔ اور رات کو بین میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی تعریف کرتے کرتے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ کو کون روئے گا، اے مظلوم حسین، ہائے حسین وائے حسین، اور پھر سینہ کوبی کرتے اور روتے تھے۔ ہم پٹھان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قدر اور عزت کرتے ہیں اور وہ ہمیں بہت عزیز ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق اور جمہوریت کی خاطر یزیدیت کے خلاف سینہ سپر ہوئے تھے اور ہم بھی اپنے حق اور جمہوریت کے لیے اٹھے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مظلوم تھے اور ہم بھی مظلوم ہیں۔ وہ بھی ظالم کے خلاف سینہ سپر ہوئے اور ہم بھی ظلم کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ وہ بھی مسلمانوں کے لیے جمہوریت کا حق چاہتے تھے اور ہم بھی مسلمانوں کے لیے ان کا حق جمہوریت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی امن کے لیے کام کیا اور ہم بھی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ ہماری بیماری، خوشی اور شادی، موت وغیرہ کی تقریبات پر انتہائی محبت اور خلوص کا مظاہرہ ہوتا تھا، مگر یہ سب کچھ رسوم اور رواجوں کی نظر ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو عزیز و اقارب اور دوست احباب اس کی عیادت کو جاتے۔ صرف عزیز و اقارب اور دوست ہی اس کی عیادت نہ کرتے، بلکہ گاؤں کے عام لوگ اور جان پہچان والے سبھی اس کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ اور اگر مرض شدت اختیار کر لیتا تو قریبی رشتہ دار دن رات بیٹھے رہتے اور مریض کی صحت کے لیے دعا کرتے، خیر خیرات کرتے۔ علاج کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ ہر بیماری کے علاج کے لیے بزرگوں کے جدا جدا مزار مختص تھے اور ہر مزار کی زیارت کا جدا جدا طریقہ تھا۔ ان مزاروں کی مٹی بھی متبرک اور بیماریوں کے لیے شفا کی حامل سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان مزاروں کی ملا صاحب، میاں صاحب اور سید صاحب کی دعا اور تعویذ سے بھی بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ طبی یونانی کے حکیم بھی ہوتے تھے اور ماہر بھی تھے۔ بوڑھی عورتیں نظر بد دور کرنے کے لیے ایک خاص عمل کرتی تھی۔ بوڑھے لوگ مقامی جڑی بوٹیوں اور دوائیوں سے علاج کرتے تھے۔ حجام پوڑے پنسی اور زخموں کا علاج کرتے تھے اور مرہم پٹی لگاتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ بزرگوں کے مزاروں اور پیروں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور اگر کوئی مر جاتا تو اس دن اہل محلہ کام پر نہ جاتے۔ اگر متوفی نامی گرامی ہوتا تو تمام گاؤں کام کاج بند کر دیتا اور متوفی کی تجہیز و تکفین کے لیے اور اس کے غم میں شرکت اور خدمت کے لیے اس کے گھر پر جمع ہو جاتے تھے۔ مرد حجرے اور مسجد میں بیٹھ جاتے
اور خواتین متوفی کے گھر میں اکٹھی ہوتی تھی۔ جتنی خواتین آتی تھی سب بین اور سینہ کو بھی کرتی تھی۔ مردوں میں صرف متوفی کے قریبی رشتہ دار اور دوست روتے تھے۔ متوفی چارپائی پر پڑا رہتا تھا اور جب اس کو غسل دینے کے لیے مرد جا کر اس کی چارپائی اٹھاتے تو خواتین زور زور سے رونا اور بین کرنا شروع کر دیتی تھی، بہت شور مچاتی تھی اور سینہ اور منہ پیٹتی تھی اور متوفی کی تعریف کرتی تھی۔ اور جب متوفی کو تختے پر نہلانے کے لیے رکھتے تو رشتہ دار اور دوست تختے پر روپے رکھتے تھے اور یہ تمام رقم مولوی صاحب کو ملتی تھی۔ غسل کے بعد مردے کو کفن دیا جاتا، متوفی کو چارپائی پر ڈال کر اس کا دیدار کیا جاتا، پھر 4 آدمی جنازہ کو اٹھا کر قبرستان کی طرف چل دیتے۔ بقیہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے اور باری باری جنازے کو کندھا دے دیتے۔ ایک میدان میں جنازہ رکھا جاتا اور جنازہ پڑھا جاتا۔ لوگ پھر متوفی کا آخری دیدار اور ملا لوگ دائرہ بنا کر دعا کرتے اور اسکات کی نقدی، گڑ، صابن وغیرہ حاجت مندوں اور آپس میں تقسیم کرتے۔ اسکات متوفی کی حیثیت کے مطابق ہوتی تھی۔ اگر کسی امیر معتبر اور خان کی میت ہوتی تو خیرات کی رقم بھی زیادہ ہوتی، ملا بھی زیادہ ہوتے، اور اگر کسی غریب شخص کی میت ہوتی تو خیرات بھی کم ہوتی اور ملا بھی کم ہوتے تھے، اور اگر خیرات کی رقم بالکل نہ ہوتی تو ملا بھی نہیں ہوتے تھے۔ گڑ، صابن، پگڑیاں، قرآن شریف اور روپے وغیرہ درمیان میں رکھ کر اس کے گرد ملا اور غریب لوگ دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ بڑے ملا صاحب پہلے مردے کے وارث سے یہ تمام اشیاء مردے کے گناہوں کے کفارے کے طور پر خود قبول کر دیتے اور پھر ساتھ بیٹھے دوسرے کو بخشتے اور وہ اس کو قبول کرتا، اور پھر وہی سامان تیسرے اور چوتھے کو بخشا جاتا تھا، اور پھر یہ تمام مال غربا اور ملاؤں میں تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ مجھے یہ تمام عمل مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا۔ پرایا مال دوسرے کو بخشنا خدا اور عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ میں تمام عرب ممالک میں گھوما ہوں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ اور دیگر مسلمان ممالک میں اس طرح دائرے اور خیرات کا کوئی طریقہ مروج نہیں ہے۔ وہاں یہ طریقہ ہے کہ جنازہ مسجد لے جاتے ہیں، لوگ وہاں جنازہ پڑھتے ہیں، دعا کے بعد مردے کے عزیز و اقارب اس کو دفنانے قبرستان لے جاتے ہیں اور بقیہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ جو اسلام ہمیں عربستان سے ملا ہے اس میں یہ باتیں نہیں ہیں، مگر خود غرض لوگوں نے ہم میں ایسی رسوم پیدا کر دی ہے، ورنہ کسی غیر کا مال آپ دوسرے کو کیسے بخش سکتے ہیں؟ اور بالخصوص جب مرنے والا یا اس کے ورثاء غریب و نادار بھی ہو۔ دوسرا یہ کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے، یہ خیرات اس کے اچھے اعمال میں کس طرح شامل ہو سکتی ہے؟ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد فوت ہو گیا ہے، اس نے 2 کوٹریاں کھجور سے بری چھوڑی ہے، میں یہ اس کے نام پر خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرا باپ اپنی زندگی میں ان کھجوروں سے 2 دانے خدا کے نام پر کسی کو دیتا تو اس کا ثواب ان 2 کوٹری کھجوروں سے زیادہ ہوتا۔ ان بے عمل علماء کی وجہ سے عام آدمی گناہ ثواب کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا۔ ملاؤں نے یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی ہے کہ خداوند تعالیٰ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے، جس کو ٹیکس اور تحفوں کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ خدا بے نیاز ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا محتاج ہے۔ خیرات، زکوٰۃ، صدقات، نماز، روزہ اور حج، یہ تمام اعمال انسان کی اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر آدمی اچھائی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر برائی کرتا ہے تو بھی خود اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی، اور اگر انسان برے عمل کرے گا تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہوگا۔ میرے مولویوں سے بہت ملاقاتیں رہتی تھی اور میں ان کی بڑی قدر کرتا تھا،
مگر اس بات پر ہمیشہ ان سے بحث مباحثہ کرتا کہ یہ خیرات وغیرہ کا طریقہ جو تم نے مردے کی تدفین کے بعد رائج کیا ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے جو خیرات اور زکوٰۃ لوگوں پر فرض کی ہے اس میں ایک بڑا راز ہے۔ یہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، یہ بلا تو غریب اور امیر کے درمیان نفرت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب مالدار لوگ بے آسرا اور غریب لوگوں کی مدد کریں گے اور مصیبت کے وقت ان کی دستگیری کریں گے تو غریبوں کی ان کے ساتھ محبت پیدا ہوگی اور بلا یعنی نفرت غائب ہو جائے گی۔ اور اگر امیر غریب کا پرسان حال نہیں ہوتا، مصیبت میں اس کی مدد نہیں کرتا، غریب مصائب بری زندگی گزارتا ہے اور امیر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، تو غریب کے دل میں لامحالہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، وطن بھی خدا نے ہمیں ایک ہی دیا ہے، پھر میں کیوں غربت اور مصیبت کی زندگی گزار رہا ہوں اور امیر عیش کر رہا ہے۔ اس طرح سوچنے سے غریب کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ نفرت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہی نفرت ایک بلا کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ ادائیگی قرض کی فکر کی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک متوفی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جاتا۔ اگر متوفی کے ورثاء نادار ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کر کے متوفی کا قرض ادا کرتے اور بعد ازاں اس کا جنازہ پڑھتے اور متوفی کو دفن کیا جاتا۔ آج کل بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ جس متوفی کے ورثاء تنگ دست ہوتے ہیں، زمین یا جائیداد رہن رکھ کر یا سود پر روپے لیتے ہیں مگر خیرات ضرور کرتے ہیں۔ صرف مردے کی خیرات وغیرہ کی بات نہیں، پیرانی پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کا شکرانہ، حضرت رحمکار رحمۃ اللہ علیہ اور پہ کاکا صاحب کا شکرانہ، سید و میاں اور صاحبزادگان کے نذرانے اور شکرانے، یہ سب اگر اکٹھا کر کے قومی بلائی کے کاموں پر لگایا جاتا تو آج ہماری قوم دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتی۔ اسکات اور خیرات کے لیے ہم سود اور رہن کی رقم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری رسم ادا ہو جائے۔ میں ایک سال گرمی کا موسم گزارنے مری گیا تھا، وہاں مجھے چند ملا دوست ملے، ہم عصر کے وقت سیر کے لیے نکلے، ہم ایک بنگلے کے قریب گزرے، میں نے اپنے ملا دوستوں سے مخاطب ہو کر کہا یہ بنگلہ کیسا ہے؟ وہ بولے انتہائی خوبصورت ہے۔ میں نے پوچھا اس میں جو بچے کھیل رہے ہیں کیسے ہیں؟ ملا بولے بہت خوبصورت اور پیارے ہیں۔ میں نے کہا وہ موٹر جسے ڈرائیور صاف کر رہا ہے کیسی ہے؟ ملا بولا بہت اچھی موٹر ہے۔ میں نے کہا وہ آدمی جو کرسی پر بیٹھا ہے اس کے لباس کو دیکھو کیسا ہے؟ ملا بولے لباس بھی عمدہ اور اچھا ہے۔ میں بولا اس آدمی کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا یہ انگریزوں کا ملا ہے، اس کی قوم عمدہ بنگلوں میں رہتی ہے، یہ بھی بنگلے میں رہتا ہے، اس کی قوم اسودہ اور خوشحال ہے، یہ بھی اسودہ ہے، اس کی قوم موٹروں میں پھرتی ہے، یہ بھی موٹر میں پھرتا ہے، اور جب ہماری قوم کا خود رہنے کا ٹھکانہ نہیں تو تم بھی مسجدوں میں رہتے ہو اور ہم خود بھوکے ہیں تو ہمارے ملا بھی در بدر پھر کر روٹی مانگتے پھرتے ہیں۔ جب متوفی کی اسکات بڑھ جاتی تو ملا حضرات تقریر کرتے۔ ہمارے گاؤں میں میت ہوئی تھی، ایک ملا نے کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا کہ ایک آدمی بڑا ہی بدعمل، سود خور، جواری، خونی، زانی، شور اور ڈاکو تھا۔ اس نے عمر بھر کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، صرف جمعے کی رات 7 روٹیاں مسجد بھیجا کرتا تھا۔ یہ آدمی مر گیا، اس کی اولاد بیوی اور لواحقین بہت روئے دوئے، ان کو فکر تھی کہ اس کا قبر میں کیا حال ہوگا۔ آخر ایک رات اس کے بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ میرا غم مت کرو، میں بہت آرام اور مزے میں ہوں۔ بیٹے نے پوچھا ابا آپ تو بہت گناہگار تھے؟ باپ بولا ٹھیک ہے مگر تیری والدہ کو معلوم ہے کہ میں ہر جمعے کی رات 7 روٹیاں خیرات کرتا تھا، وہ روٹیاں اب میرے کام آئی ہے۔ جس وقت تم لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے تو نکیرین نے پوچھا من ربک وما دینک، مجھ سے یہ جواب نہ بن پڑا۔
نکیرین نے اپنے غرض مارنے کے لیے اٹھائے اور مجھے مارنے ہی والے تھے، مگر 2 روٹیاں آئی اور میرے سامنے ڈال بن گئی، میں بچ گیا۔ جب نکیرین چلے گئے تو میری قبر کے چاروں کونوں میں سوراخ ہو گئے اور دوزخ کی آگ کے شعلے اندر آنے لگی۔ اتنے میں 4 روٹیاں آئی اور ہر سوراخ کے سامنے ڈال بن گئی اور ایک روٹی میری خدمت کرتی ہے۔ ملا صاحب پھر بولے کہ خیرات کرنے کے بہت ثواب ہے اور میں یہ مسئلہ بیان کرنے کا ثواب متوفی کو بخشتا ہوں۔ مجھے یہ مسئلہ بہت غیر معقول نظر آیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو جی چاہے کرو، ہر ظلم و ستم روا رکھو، صرف 7 روٹیاں خیرات کرو اور مزے میں رہو۔ زکوٰۃ کی خیرات کے بعد خیرات کی دوسرے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ جمعے تک متوفی کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر شام خیرات ہوتی ہے اور پھر 40 دن تک ہر جمعے کو خیرات ہوتی ہے، پھر 40واں ہوتا ہے، پھر سال کے بعد خیرات ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہماری قوم سال بھر میں لاکھوں روپے خیرات پر خرچ کرتی ہے۔ اگر یہی رقم بیت المال میں جمع کر کے قومی کاموں میں خرچ کی جائے اور اس سے غریبوں کی امداد ہو تو قوم کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔